ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مقدسہ مبارکہ طاہرہ ایک رب العزت نے اپنی رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیا اور تسلیم کریں. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے نامرادی ہے ہلاکت ہے. پچھلے کئی خطبوں سے بدعات کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں کون کون سی بدعتیں موجود ہیں ان کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے. پھر بدعتوں کے کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بدعت کے ظاہر ہونے کے اسباب کیا ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہوئی. معاشرے میں سوسائٹی میں بدعتوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے کیوں کر ہوتا ہے
ان کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہے جو آدمی اپنی خواہش نفس کے مطابق چلتا ہے۔ ان کا نفس جس طرح سے چاہتا ہے اسی طرح سے وہ چلتا ہے، ان کا نفس جو کہتا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس آدمی سے بڑا گمراہ کون آدمی بغیر ہدی من اللہ، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، جو راستہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ جو آدمی اپنی خواہشات پر چلتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ بدعتوں کے ظہور کے اسباب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے خطبوں میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ بدعتیں سب سے پہلے امت مسلمہ میں جو ظاہر ہوئی ہیں وہ خوارج کا گروہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت سے الگ ہو گئے اور سنت کو ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ماننے سے انکار کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل میں پوری نہیں بتا سکتا۔ یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس وقت یہ وجود میں آیا اور طرح طرح کی بدعتوں کو انہوں نے وجود میں لایا۔ اس وقت شریعت کے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا وغیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے خوارج کا وجود ہو کر بدعتوں کا بھی وجود ہو گیا، اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہے معاشرے میں یہ کینسر پھیلتا رہا، یہ بیماری پھیلتی رہی، لوگوں کی تعداد اس کے تعلق سے بڑھتی رہی، دوسرے اور گروہ کیا ہے اس کے تعلق سے بنتے رہے، اہل تصوف وغیرہ، یا اسی طرح سے قبروں پر مزار بنانا وغیرہ، پھر وحدت الوجود وغیرہ، یہ سب کیا ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں نے کیا ہے زور پکڑا اور معاشرے میں یہ بدعتیں زور و شور کے ساتھ رائج ہونے لگی۔ آج ہم اسباب پر غور کریں گے کہ کن اسباب کی بنیاد پر ان بدعتوں کا ظہور ہوا۔ جو کئی خطبوں سے ہم نے کیا ہے معاشرے میں بہت ساری بدعتوں کو سنا، دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک ہندوستان میں یا اسی طرح سے دوسرے ممالک میں بھی کیا ہے کہ اس طرح کی بدعتیں موجود ہیں۔ کئی ایک کا میں نے کیا ہے آپ کو گنایا ہے، ان کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ آج ان کے اسباب کے تعلق سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سبب بدعتوں کے ظاہر ہونے کا پہلا سبب جہالت۔ جہالت کی وجہ سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے گورا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات، صحیح علم ان کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے سنتوں کا چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، شریعت کا صحیح معنوں میں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ایک جاہل ہیں، اور جہالت کی وجہ سے کیا ہے نئے نئے کام کو انجام دینا وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور پھر انہی کو کیا ہے وہ دین سمجھنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے معاشرے میں بدعتیں رائج ہو جاتی ہیں۔ ایک سبب جہالت ہے،
اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تم گفتگو مت کرو، اس کے پیچھے مت پڑو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس علم موجود نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں، تو اس کے پیچھے بھی نہ مت پڑو، اس پر عمل بھی مت کرو. خاموشی اختیار کرو اور صحیح چیزوں کو تلاش کرو کہ صحیح چیز ہے کیا. تو ایک جہالت، اس کی وجہ سے کیا ہے معاشرے میں بدعتیں پھیلی، جن کے پاس قرآن و احادیث کا صحیح معنوں میں علم نہیں رہا، اس کی وجہ سے معاشرے میں بدعتوں کا وجود ہوا. اور بہت سارے جاہل خطبہ واعظین جو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کی گہرائی ان کے پاس موجود نہیں، جو کچھ ان کو سمجھ میں آیا، صحیح سمجھ میں آیا، ایسا کر لینا چاہیے، ویسا کر لینا چاہیے، اور اس طرح سے کیا ہے ان کو کرنا شروع کیا، اور معاشرے کے لوگوں نے دیکھا دیکھی کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے کیا ہے بدعتوں کا وجود معاشرے میں ہو گیا. ایک سبب یہ ہے جہالت. اور اس جہالت کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم کے ہے. آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا، آج بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کا ترجمہ مفہوم ہم آپ کو سامنے واضح کر رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن و احادیث کا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. پھر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا. جو قرآن و احادیث کا علم رکھتے ہیں ایسے لوگ انتقال کر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. اب دنیا میں کیا ہے جاہل لوگ بچیں گے جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہوگا، ایسے لوگ بچیں گے. اب ایسے لوگوں کو لوگ کیا ہے سردار بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے. اور پھر جب ایسے لوگوں کو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے امیر بنا دیا گیا، سردار بنا دیا گیا، لیڈر بنا دیا گیا، قائد بنا دیا گیا، اب وہ اپنی قوم کی رہبری کرے گا، ان کو راستے پہ چلائے گا. چونکہ قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے، سیدھے راستے کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو کس راستے میں لے کے جائے گا؟ لوگ چونکہ ان کو لیڈر بنائے ہوئے ہیں. بہت باریک چیز میں سمجھا رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس لیے خاموشی سے سنیے اور سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ معاشرے میں بدعت ظاہر کیسے ہوئی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. جہالت میں نے سبب بیان کیا. تو جب ایک آدمی کو لیڈر بنا دیا گیا، معاشرے کا سردار بنا دیا گیا ہے، امیر بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے چونکہ بنایا ہے ان کو، اس لیے لوگ تو انہی کی طرف رجوع کریں گے کسی بھی معاملے میں. اس سردار صاحب، امیر صاحب، ایسا اس معاملے میں کیا فتویٰ ہوگا، کیا ہوگا، جائز ناجائز، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا کریں گے ہم لوگ، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں معاشرے میں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہلا کو، جاہلوں کو امیر سردار کیا ہے بنا دیا جائے گا، ان سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، پھر وہ بغیر علم کے، چونکہ قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے، بغیر علم کے کیا ہے وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بدعتوں کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت. چونکہ آدمی کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے صحیح معنوں میں، یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، اس لیے الٹا پلٹا جو ان کو سمجھ میں ہاں یہ صحیح ہے کر لو، لوگ کرنے لگے. بدعتوں کا ظہور ہو گیا. قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جاہل لوگوں کو سردار بنا دیا جائے گا. آج ہمارا معاشرہ جاہل سرداروں سے بھرا ہوا ہے. بعض لوگوں کو میری بات تیکھی لگے گی لیکن حق بات کڑوی ہوتی ہے. اکثر معاشرے میں، اکثر گاؤں میں آپ لوگوں کو یہی دیکھیں گے کہ کسی جاہل کو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے، ان کو بنا دیا، سردار بنا دیا. بڑے بڑے لوگ بغل میں بیٹھے ہوئے، باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، چلاک چتر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہوشیار، زیرک،
समझते हैं पैसे वाले, साइड में है, एक उल्लू पुल्लू को बना दिया है सरदार, अमीर बना दिया उनको माशरे का। अब वो अमीर बन गए, सरदार बन गए, अपने आवाम और पब्लिक को कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे वो? उनके पास तो नॉलेज है नहीं कुरान और हदीस का, लीडरशिप करने का। बाज लोग दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये राजनीति का अपनाते हैं। बहुत बारीक बतला रहा हूं मसला। हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा। इसलिए मैंने कहा अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन बर्दाश्त भी करना है, सुनना भी है कि हक बोला जा रहा है। मुआशरे में ऐसा ही है। तो ऐसे लोगों को लीडर बनाइए, अमीर बनाइए, सरदार बनाइए, जो लायक हो, जो लोगों की क़यादत कर सके, आवाम को की सही रहनुमाई कर सके, सही रास्ते पर चला सके, कुरान और अहादीस के खिलाफ नहीं, उल्टा सीधा उनकी रहबरी ना कर सके, ऐसे लोगों को बनाइए। तो मैं कह रहा था जिहालत की वजह से मुआशरे में बिदअतों का ज़ुहूर होता है। एक सबब है, बहुत बड़ा सबब है। इसकी वजह से क्या है, मुआशरे में बिदअतें फैली हैं। मैंने मुख्तसरन आपको बतलाया। दूसरा सबब, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। इंसान कुरान और अहादीस को छोड़ देता। कुरान क्या कहता है उसको कोई मतलब नहीं, हदीस क्या कहती है उसको कोई मतलब नहीं। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, उनका नफ्स जो कहता है, उनकी सोच में जो चीज आती है उन पे वो चलना चाहता है। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी से कहा जाता है। नफ्स के मुताबिक चलना चाह रहा है, जहन के मुताबिक चलना चाह रहा है। कुरान और अहादीस में क्या है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो क्या सही समझ रहा है वो उस पे चलता है और लोगों को चलाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से भी मुआशरे में बिदअतों का ज़ुहूर हुआ। कुरान ने कहा वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह, बिगैरि हुदम मिनल्लाह। उस आदमी से बड़ा गुमराह कौन आदमी होगा जो अल्लाह के बताए हुए तरीके को और रास्ते को छोड़कर अपने नफ्स की उन्होंने पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चले, लोगों को चलाया। उससे बड़ा गुमराह कौन आदमी होगा? सबसे बड़ा गुमराह हुआ आदमी होगा। आज देखिए मुआशरे में क्या है, जिन लोगों ने बिदअतों को क्या है इजाद किया है, अपने नफ्स के ताबे होकर, उनके नफ्स ने कहा, उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु एक अजीम शख्सियत हमारे नबी है, उनका जन्मदिन क्या है हम लोगों को मनाना चाहिए। गैर कौम जैसे क्या है मनाते हैं, हम भी मनाएंगे। नफ्स ने कहा, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, उनके नफ्स ने कहा, उनको अच्छा लगा, मनाना शुरू किया, लोगों को इस बिदअत में लाकर खड़ा कर दिया। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। ईद मिलादुन नबी वजूद में आ गया। ताजिया उठाना, नफ्स ने कहा कि इमाम हुसैन हमारे इमाम इंतकाल कर गए, शहीद कर गए, जालिमों ने मार दिया, शहीद कर दिया। उनको उनकी याद को ताजा रखने के लिए उनके नाम का ताजिया उठाया जाए, मातम किया जाए। उनके नफ्स ने कहा, कुरान और हदीस में कहीं नहीं, साहबा का अमल नहीं, ताबईन का अमल नहीं, नफ्स ने कहा। बढ़िया, एक दो मिसाल देकर मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की वजह से क्या माशरे में बिदअतों का ज़ुहूर हुआ, वजूद हुआ। ये दूसरा सबब। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो कुरान और अहादीस में है, जो कुछ तुम तक नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, उसका इत्तिबा करो और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। ये क्या है, कुरान का ऐलान है। बहरहाल दूसरा सबब मैंने मुख्तसरन आपको बतलाया। और तीसरा सबब मुआशरे में बिदअतों के ज़ुहूर का शुबह वाली अशिया में मुब्तला होना। कुरान में कुछ आयतें हैं मुहकम है, कुछ आयतें हैं मुतशाबिह। मुहकम का मतलब ये होता है कि कुरान की असल वही है, वाज़ेह आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या है कुछ चीजों को करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह आयतें हैं अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को ना करने का हुक्म दिया है कि इन चीजों को नहीं करना है, इन चीजों को करना है वगैरह। ये मुहकम आयतें हैं, इनको मुहकम आयतें कहते हैं। वाज़ेह खुलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीजों को कुरान में बतला दिया है, ये सब मुहकम आयतें हैं। कुछ आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतशाबिहात की दर्जे में रखी, मुतशाबिह है, वहां खुलकर वाज़ेह मसला नहीं समझ में आता। और कुरान ने फिर बतलाया
کہ اس کا علم جو ہے، حقیقت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اس لیے اس کے پیچھے مت پڑو۔ کچھ چیزیں متشابہ ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ راسخ فی العلم جو ہوتے ہیں، دین اور اسلام، قرآن و احادیث کی جو گہرائی رکھتے ہیں، اپنے اندر صحیح سمجھ رکھتے ہیں، باریک سے باریک مسئلے کو وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو، اور اس کا حقیقی علم کیا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ متشابہ چیزوں کے پیچھے مت پڑو، جو واضح قرآن کی آیتیں ہیں ان پہ عمل کرو، جو کرنے کے لیے کہا گیا اس کو کرو، جو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ان سے رک جاؤ، جو واضح ہے ان پہ کرو، اور جہاں واضح نہیں ہے، متشابہ ہے، وہاں تم چھوڑ دو اس کو، اس کی قرید میں مت لگو، اس کے پیچھے مت پڑو، یا اس کا کیا ہے الٹا سیدھا مفہوم اپنی طرف سے مت نکال کر کیا ہے خود چلو دوسروں کو چلاؤ گمراہ کرو، قرآن نے منع کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ صبح والی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، صبح والی چیزوں سے جو واضح نہ ہو، کیا ہے نہیں ہے، کھل کر کیا ہے مسئلہ سامنے نہیں آ رہا، اس سے کیا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو گویا کہ جس نے صبح والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے بچا لیا، اور جو صبح والی چیزیں میں پڑ گیا وقع فی الحرام، گویا کہ وہ آدمی حرام میں پڑ گیا، غلط کام میں پڑ گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو تیسرا سبب جو ہے بدعتوں کے ظہور کا، صبح والی چیزوں میں کیا ہے مبتلا ہونا ہے۔ اہل بدعت صبح والی چیزوں میں مبتلا ہو کر اور اس طرح کی متشابہ چیزوں میں کیا ہے مبتلا ہو کر، ان لوگوں نے کیا ہے بدعتوں کو کیا ہے وجود میں لایا، ایجاد کیا، اور معاشرے میں اس کو رائج کیا، اور جو واضح اور محکم آیتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کو کیا ہے انہوں نے چھوڑ دیا، الگ کر دیا۔ جیسے قبر پر کیا ہے مزار بنانا، قبر کو پختہ بنانا، واضح حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ قبروں کو پختہ مت بناؤ، منع کیا اللہ کے رسول نے۔ قبر اونچی تھوڑی سے ہو جائے زمین سے ایک بالشت سے زیادہ، ان کو برابر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دے کر بھیجا تھا کہ جہاں جہاں قبریں آپ کو اونچی ملے برابر کر دو اس کو، قبر کو پختہ مت بناؤ۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واضح حدیث میں آخری وقت میں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت مت بنانا، کہ وہاں جا کر سجدہ کرنے لگو، پوجا کرنے لگو، عبادتیں کرنے لگو، مسجد بنا لو اس کو، ایسا مت کرنا جس طرح کے پچھلے قوموں نے کیا۔ واضح حدیثیں اللہ کے رسول کی اس کے تعلق سے موجود ہیں، لیکن ان حدیثوں کو اہل بدعتوں نے کیا ہے سائڈ کر دیا، اور پھر اپنی طرف سے کیا ہے انہوں نے خواہشات نفس، قبر کو پختہ کیا، مضبوط کیا، مزار بنایا، بہت ساری بدعتوں کو کیا ہے انہوں نے پھر اس کے تعلق سے جنم دیا۔ تو صبح والی چیزوں میں کیا ہے پڑھنے کی وجہ سے بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ تیسرا سبب تھا۔ چوتھا سبب ہے صرف عقل پر اعتماد کرنا۔ بدعتوں کے ظاہر ہونے کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے کہ عقل پر اعتماد، صرف اپنی عقل کو سب کچھ سمجھے، میں بڑا ہوشیار ہوں، چالاک ہوں، صحیح غلط کا فیصلہ کر لیتا ہوں، قرآن اور حدیث میں کیا ہے کوئی مطلب ان کو نہیں، عقل کیا کہتی ہے ان کی، اس عقل پہ چل کر کیا ہے لوگوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ تو یہی کیا ہے، یہ چوتھا اسباب ہے، بدعتوں کے ظاہر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب صرف کیا ہے عقل پر اعتماد کر لینا، بھروسہ کر لینا، قرآن و احادیث کو چھوڑ دینا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے بدعتوں کا ظہور ہوا، اور جہاں بھی کیا ہے برائیاں ہو رہی ہیں، بدعتوں کا ظہور ہو رہا ہے، لوگ وہاں پر اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، یہ تو نیک کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، تو شریعت نے کہاں اس کو منع کیا ہے، کر لینے سے کیا حرج ہے، یہ سب ان کی الٹی سیدھی کیا ہے دلیلیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے معاشرے میں بدعتوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ایک سبب صرف عقل پر اعتماد کر لینا، اور پانچواں سبب ہے تعصب اور اندھی تقلید۔ تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے کہ معاشرے میں بدعتوں کا ظہور ہوا ہے، بدعتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تعصب پرست، حق کیا چیز ہے کوئی مطلب نہیں، تقلید سے ان کو مطلب ہے کہ میرے بزرگ نے ایسا کیا، یا ایک بڑے عالم نے ایسا کیا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ اس کو تعصب بولتے ہیں، اور اسی کو تقلید بھی بولتے ہیں۔ تعصب کہ حق جاننے کے باوجود بھی
حق کو چھوڑ دینا اور دیکھنا ایک بھیڑ ادھر جا رہی ہے اسی کی طرف چلے جانا، اس کو تعصب بولتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے ایسا کیا، اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے۔ بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے کیا ہے یہ۔ مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی سب کہا تھا جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیلیں پیش کی گئی کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ شرک وغیرہ جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو ان کی دلیل یہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے، رکیں گے نہیں۔ یہ ان کی دلیل کہ باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ آج کے اہل بدعت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی ایسا کریں گے۔ کیا وہ لوگ غلط تھے؟ کیا ہمارے بزرگ غلط تھے؟ کیا یہ بڑے علماء جو کر رہے ہیں، جو ان کی نظر میں بڑے علماء ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ ہمارے باپ دادا نے جو ایسا کیا ہے کیا وہ غلط؟ یہ ان کی دلیلیں ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے وہ جو غلط چیز پر کیا ہے پڑے ہوئے ہیں، بدعتوں کے تعلق سے، شرکیہ امور کے تعلق سے، ان کو چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہو رہے۔ تو یہ ہے اندھی تقلید اور تعصب۔ بدعتوں کے اسباب میں سے پانچواں یہ سبب تھا، تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے معاشرے میں بدعتوں کا وجود ہوا۔ اور بدعتوں کے پھیلنے کے اسباب میں سے چھٹا سبب ہے برے لوگوں سے میل جول اور ان کی مجلسوں میں شرکت۔ برے لوگوں سے میل جول اور ان کی مجلسوں میں شرکت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں جانا۔ جو برے لوگ ہیں، ظاہر سے بات ہے جب برے لوگوں کا آپ کا رہن سہن ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، ان کی مجلسوں میں شرکت ہوگی، تب کیا سیکھیں گے؟ برے لوگوں کے ساتھ تو برائی نے آپ سیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک آدمی خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھتا ہے تو ان کو کیا ہے وہاں سے خوشبو ملتی ہے، اس کی سینٹ آتی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یا تو خوشبو خرید لیتا ہے، وہ بھی فائدہ ہوا، اگر نہیں خرید پا رہا ہے تو بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہے ان کے پاس سے خوشبو، عطر والے کے پاس سے ان تک خوشبو پہنچتی رہتی ہے، تو فائدہ اٹھا رہا ہے بیٹھ کے۔ اگرچہ نہیں خرید پا رہا ہے لیکن خوشبو سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی مہک ان کو آ رہی۔ لیکن ایک آدمی بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، بھٹی آپ سمجھ رہے ہیں، کماروں کو آپ نے دیکھا ہے، لوہا گرم کرتے ہیں بھٹی میں اور پھر ہوا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے پاس کوئی آدمی جا کر بیٹھے جہاں بھٹی جل رہی ہو، ہوا وہ دے رہا ہے، لوہا گرم کر رہا ہے، آگ کی چنگاریاں وہاں سے نکل رہی ہیں، اڑ رہی ہیں، تو وہاں بیٹھنے والے آدمی کو کیا ملے گا؟ لوہے کی بھٹی، اس آگ کی بھٹی سے بدبو آئے گی، وہ اس کو ملے گا۔ آگ کی جو چنگاریاں کیا ہے وہاں سے نکلتی ہیں وہ اس کو ملے گی، ان کے کپڑے جل جائیں گے۔ یہ کیا ہے نقصان ہوا۔ تو بھٹی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہے آپ کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہوگا۔ یا تو وہاں سے بدبو آئے گی، وہ بدبو آپ کو کیا ہے ملتی رہے گی، یا تو پھر کیا ہے وہاں سے چنگاریاں اٹھیں گی، آپ کے کپڑے وغیرہ کو کیا ہے جلا سکتی ہیں۔ تو بھٹی والے کے پاس بیٹھ کر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کا، اور خوشبو والے کے پاس بیٹھ کر آپ کو صرف اور صرف فائدہ ہی ہوگا، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ تو برے لوگوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا، میل جول، صحبت اور ان کی مجلسوں میں شرکت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بری ہی چیزوں کو سیکھتا ہے، اچھی چیزوں کو نہیں سیکھتا، بری ہی چیزوں کو سیکھتا ہے، ان کی عادت بری ہی بنتی ہے، اچھی نہیں بنتی ہے۔ اور جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بری چیزوں کو نہیں سیکھتا ہے، اچھی ہی چیزوں کو سیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ تو بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے کیا ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل بدعت ایسے لوگوں سے کیا ہے میل جول ان کا شروع ہوا جو کیا ہے بدعتوں کے موجد تھے،
بدعتوں کے کیا ہے انجام دینے والے تھے، ان کو کرنے والے تھے، قرآن و احادیث کی سمجھ ان کے پاس نہیں، عقل سے ان لوگوں نے کام لیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، طرح طرح سے کیا ہے معاشرے میں کیا ہے بدعتوں کو ان لوگوں نے وجود میں لایا، پھر جو لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے وہی چیزیں کیا ہے لوگوں نے ان سے کیا ہے سیکھی اور اسی کو آج اصل دین سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ بدعت کیا ہے معاشرے میں رفتہ رفتہ پھیلتی چلی گئی۔ تو بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے چھٹا سبب کیا ہے برے لوگوں سے میل جول اور ان کی مجلسوں میں کیا ہے شرکت، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ساتواں سبب بدعتوں کے ظہور کا علماء کی خاموشی اور علم کو چھپانا۔ علماء کی خاموشی، معاشرے میں برا کام ہو رہا ہے، شریعت سے ہٹ کے ایک کام ہو رہا ہے، عالم دیکھ رہا ہے اس کو، سن رہا ہے اس کو، لیکن پھر بھی انہیں کہتا ہے کہ یہ کام تمہارا غلط ہے، رک جاؤ یا روکو، ختم کرو، دوسروں کو بھی روکو، خود بھی روکو، چپ رہتا ہے۔ جو علم ان کے پاس ہے قرآن و حدیث کا، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط، پھر بھی علم کو چھپا رہا ہے، لوگوں کو نہیں بتلا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب نہ بتلانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یا تو کیا ہے معاشرے میں ایک دوسرا فائدہ لینا چاہتا ہے اس طرح سے لوگوں سے کہ ہم ان کو روک ٹوک کریں گے برائیوں سے، تو ان کی نظروں میں ہم گر جائیں گے۔ اللہ کی نظر سے وہ گر رہا ہے، اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جائیں گے، یہ ان کو مطلب۔ اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ یہ آدمی برا کام پہ برا کام کرتا چلا جا رہا ہے، ایک عالم ان کو دیکھ رہا ہے، نہیں روک رہا ہے، ہو سکتا ہے اس آدمی سے ان کا ذاتی معاملہ، ذاتی فائدہ ہو، اگر ان کو ہم روک ٹوک کریں گے تو یہ ذاتی فائدہ جو ہم کو ان سے ملنے والا ہے یہ ہم کو ہمارا رک جائے گا۔ یہ سب اسباب ہیں۔ تو علم کو چھپانا اور علماء کا خاموش رہنا، اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بدعتیں تیزی سے کیا ہے پھیلتی گئی، پھیل رہی ہیں اور وجود میں آئی۔ علماء کا خاموش رہ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، جو لوگ علم اپنے پاس رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا اور پھر اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ عذاب ہوگا ان کو علم کے چھپانے کی وجہ سے۔ اور حدیث رسول میں اللہ رسول نے بیان فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو علم کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتلاتے ہیں، صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے یا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے اور صحیح علم نہیں بتاتے ہیں، اللہ رسول بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام، گھوڑے کو جو لگام دیتے ہیں زبان میں، آگ کی لگام کیا ہے ایسے علماء کو پہنائی جائیں گے جو لوگ دنیا میں کیا ہے علم کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے اور دین کا صحیح علم ان تک نہیں پہنچاتے، ان کو نہیں بتاتے ہیں، باوجود کہ وہ جان رہے ہیں کہ دین کا یہ صحیح علم ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ علم کو چھپائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ قرآن نے کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن۔ تو علماء کا خاموش رہنا یہ بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے یہ ساتواں سبب تھا۔ اسی طرح سے کیا ہے بدعتوں کے ظاہر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کفار کی مشابہت اور تقلید، کافروں غیر مسلموں کی مشابہت، وہ جس طرح سے کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے کرنے لگے، وہ جس طرح سے لباس پہن رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پہننے لگے، وہ جس طرح سے کیا ہے کھان پان کر رہے ہیں آپ بھی ویسے کرنے لگے، وہ جس طرح سے کیا ہے اپنے بال کو رکھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے رکھنے لگے، وہ جس طرح سے کیا ہے داڑھیوں کو منڈانے لگے آپ بھی منڈانے لگے، وہ جس طرح سے معاشرے میں کیا ہے شادی بیاہ میں کیا ہے غیر اسلامی رسم و رواج کو اسلام سے مطلب ہی نہیں ہے، صحیح غلط سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، مطلب ہی نہیں ہے، اور دھرلے سے کیا ہے جہیز کا لین دین وغیرہ اور بہت ساری برائیاں ہیں جیسے ہلدی وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایک لمبی فہرست ہے، میں اشارہ میں کر رہا ہوں، یہ غیر مسلموں کی یہاں سے یہ سب چیزیں مسلمانوں میں آئی ہیں، تو معاشرے کی کیا ہے کہ رو میں اور ان کی ہوا میں بہہ کر ایک آدمی کیا ہے غیر مسلموں کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے اور ان کے چال چلن رہن سہن ڈھنگ کو کیا ہے اپناتا ہے، یہ ہوا کافروں کی مشابہت اور ان کی تقلید کہ وہ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں گے۔ آج ان کی یہاں تہوار ہے، وہ لوگ خوشی منائیں گے کھائیں گے، ہم لوگ بھی کچھ کرتے ہیں خوشی منانے کے لیے، ہم لوگ بھی کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہوا غیر مسلموں کی تقلید۔ اللہ کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو
جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی وہ انہی میں سے ہو جائے گی۔ کسی بھی قوم کی مشابہت آپ اختیار کر لیں، وہ لوگ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، آپ بھی انہی میں سے ہو گئے۔ کافروں کی مشابہت آپ نے کی، آپ بھی کافروں کے زمرے میں چلے گئے۔ یہودیوں کی مشابہت آپ نے اختیار کی، آپ یہودیوں کے زمرے میں چلے گئے۔ نصرانیوں کی آپ نے کیا ہے مشابہت اختیار کی، آپ نصرانیوں کے زمرے میں چلے گئے۔ آپ ملحدوں کے کیا ہے مشابہت آپ نے اختیار کی، آپ ملحدوں کے زمرے میں چلے گئے۔ تو اس طرح سے کیا ہے بدعتوں کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کفار کی مشابہت اور تقلید۔ کافروں نے غیر مسلموں نے کیا ہے اپنے بڑوں کی تاریخ پیدائش اور جنم دن منانا شروع کیا۔ مسلمانوں میں سے کیا ہے بعض لوگوں نے کیا ہے بلکہ ایک گروہ نے جنم دن منانا شروع کیا نبی کا، ولیوں کا، اور ان کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، اپنا بھی منانا شروع کیا، اپنے بچوں کا بھی منانا شروع کیا، اپنے اہل خانہ کا بھی منانا شروع کیا۔ اب جائیے شہروں میں آپ کو نظر آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کیا ہے وہاں پر دیکھیں گے کہ دین کی تعلیم سے لوگ دور ہونے کی وجہ سے کتنی ساری برائیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو کفار کی مشابہت اور تقلید کی وجہ سے کیا ہے معاشرے میں بدعتیں پھیلی ہیں، پھیل رہی ہیں اور پھیلتی رہیں گی۔ نویں سبب سنت مطہرہ سے ناواقفیت اور ضعیف اور موضوع روایات پر عمل۔ بدعتوں کے ظہور ہونے کے اسباب میں سے نواں سبب یہ ہے سنت مطہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتلائی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، جو راستہ دکھلایا ہے، روشن دین کی طرح جو آپ نے بتلایا ہے، ان سے ناواقفیت، ان کا علم نہیں ہے، اور اس کے بعد ضعیف اور موضوع جو روایتیں لوگوں نے گھڑ کر معاشرے میں داخل کر دیا ہے، گڑبڑ کر دیا ہے، ان کو کیا ہے اپنا کر لوگ کیا ہے اس پہ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں بدعتوں کا ظہور ہوا، چونکہ بہت سارے لوگوں نے جو اسلام دشمن تھے کیا ہے مختلف طرح کی کیا ہے حدیثیں کھڑی اور نسبت کر دی نبی کی طرف کہ یہ نبی نے ایسا کہا، نبی نے ایسا کیا، صحابی نے ایسا کیا، صحابی نے ایسا کہا، حالانکہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کہا، صحابی نے نہیں کیا، صحابی نے نہیں کہا۔ کسی اسلام دشمن نے کیا ہے دنیا پرست نے، مفاد پرست نے دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی کیا ہے دولت کمانے کے لیے یا اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے بعض لوگوں نے باقاعدہ ایسا پری پلان کیا کہ حدیثوں کو گھڑ کر اسلامی کیا ہے کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اور اس طرح کی کیا ہے اس کو داخل کر دیا، اور داخل کرنے کے بعد لوگوں کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسی چیزوں کو من گھڑت موضوع اور ضعیف روایت کہتے ہیں۔ اہل بدعت اکثر کیا ہے ایسی ہی روایت پر عمل کرتے ہیں، ایسی ہی چیزوں پر چلتے ہیں جو من گھڑت ہوتی ہے، جس کی نہ تو سند ہوتی ہے نہ حقیقت ہوتی ہے، نہ اس کی سند نبی تک پہنچتی ہے، نہ اس کا اس بات نبی سے ہوتا ہے نہ صحابہ سے ہوتا ہے۔ یہ من گھڑت واقع ہوتے ہیں، من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ اہل بدعت کیا ہے زیادہ تر چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو حدیثوں میں ایسا ہے، اور جو کچھ سنت میں موجود ہے اس پہ نہیں چلتی، اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے ہیں کہ سنت میں کیا چیز ہے، نبی کا عمل کیا چیز ہے، نبی نے کیا کر کے دکھایا ہے، نبی کیا کر کے گئے ہیں، اس سے ان کو مطلب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے بتلایا گیا کہ سنت سے کیا ہے ناواقفیت اور موضوع اور ضعیف روایات پر عمل یہ بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے کیا ہے ایک سبب ہے جو بڑا خطرناک۔ 10واں سبب بدعتوں کے ظہور کے اسباب میں سے 10واں سبب ہے بزرگوں سے عقیدت میں غلو۔ بڑا خطرناک کیا ہے سبب، سب سے بڑا سبب ہے لوگوں کی بدعت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب کہ لوگ اپنے بزرگوں سے اتنی محبت کرنے لگے، اتنی عقیدت کرنے لگے اور عقیدت میں اتنا غلو کیا لوگوں نے کہ بدعت میں داخل ہو گئے، شرک میں بھی داخل ہو گئے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قوم نوح میں شرک کیسے پھیلا۔ بارہا آپ نے اس حدیث کو سنا ہے کہ ان کے یہاں اور وہیں سے شرک کی شروعات بھی ہوئی، اس سے پہلے شرک نہیں آیا۔ قوم نوح ان کی قوم کے لوگوں سے کیا ہے شرک کی شروعات ہوئی ہے۔ ان کے یہاں جو نیک لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ تھے، یہ لوگ جب دنیا سے چلے گئے ان کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں ان لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا۔ مجسمہ سمجھ رہے ہیں، ان کی مورتی بنائی، چوک چوراہے میں مورتیوں کو رکھا، مجسمے کو رکھا، جہاں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا تھا۔ شیطان نے ان کو بہکایا، یہ تمہارے بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے،
ان کو تم بھول گئے ہو، ایسا کرو بھولو ان کو مت، مجسمہ بنوا دیا، رکھوا دیا، محبت ان سے غلو ہو رہا ہے، محبت میں غلو ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد پھر ان کی بات کے آنے والی نسلوں کو شیطان نے سمجھایا، تم کو معلوم ہے یہ کتنے بڑے بزرگ لوگ تھے، کتنی بڑی ان کی ہستی تھی کہ تمہارے باپ دادا مصیبتوں میں انہی کے پاس آتے تھے اور مصیبتوں کا حل یہی سے کرواتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، مصیبتوں کا حل ہو جاتا تھا۔ تم ان کے سامنے کیا ہے، فریاد کرو، نیاز کرو، سجدہ کرو، مصیبت میں تم ان کو پکارو، تمہاری مصیبتوں کا حل یہاں سے ملے گا۔ یہ شیطان نے بہکایا، لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا، پھر ان کے سامنے سجدے ہونے لگے، عبادتیں ہونے لگی ان کی، اور شرک وجود میں آ گیا۔ بزرگوں کی محبت میں غلو، عقیدت میں غلو کی وجہ سے شرک پھیلا اور بدعتیں بھی پھیلی۔ جو اہل بدعت ہیں اپنے بزرگ کیا ہے جن کو ولی سمجھ رہے ہیں، ان سے اتنی محبت اور عقیدت ان کی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے کیا ہے، ان کی قبر کو پختہ بنایا، اس کو مزار بنایا، مضبوط کیا، پھر مجاور بن کے بیٹھے، پھر کیا ہے پنکھا اس میں کیا ہے ہلانے لگے، اور اس کے بعد پھر کیا اس میں چادر بھی چڑھانے لگے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی عزت میں ہو رہا ہے، ان سے ان کی عقیدت ہو گئی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، ان سے اتنی عقیدت ہو گئی، اتنی محبت ہونے لگی کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پر چادر چڑھائی جانے لگی، قبر کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا، مزار بنا دیا، ایئر کنڈیشن اوپر سے لگا دیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جائیں گے ہم مزاروں میں، ان کے جو بڑے بڑے مزار ہیں اجمیر میں، وہاں جا کر دیکھیں، دلی نظام الدین میں کیا ہے وہاں جا کر دیکھیں، یہ سارا منظر کیا ہے میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں وہ سب آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے بزرگوں کی عقیدت میں غلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایاکم الغلو فی الدین، تم لوگ دین میں غلو کرنے سے بچو، حد سے زیادہ محبت کرنے سے بچو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں اپنے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی، اپنے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی، محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، عقیدت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اس لیے وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، محبت میں آگے مت بڑھو، عقیدت میں آگے مت بڑھو، دائرے میں رہو۔ ان سے کتنی محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، بزرگوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے، نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے اسی طرح سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ تمہیں کہا ہے عمل کرنے کے لیے اس پہ عمل کر کے دکھلاؤ، جن چیزوں سے نبی نے تمہیں روک دیا ہے ان سے تم رک جاؤ، یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی سے محبت۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جنم دن منانے لگو، نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نام پر کیا ہے جلوس نکالنے لگو، نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قبروں میں جا کر ان کو پکارنے لگو، نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قبروں پر جا کر چادر چڑھانے لگو، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت میں غلو ہے، اور اسی کی وجہ سے کیا ہے بدعتوں کا ظہور ہوا، شرک کا ظہور ہوا جو بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسیٰ ابن مریم تم میری محبت میں آگے مت بڑھو جس طرح کے اہل کتاب یہود و نصارہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہا جا رہا ہے، جس طرح کے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی محبت میں آگے بڑھ گئے، حد سے آگے ان لوگوں نے ان کو بڑھا دیا، ایسا تم لوگ مت کرو، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم مجھے صرف اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ محبت میں غلو کرنے سے بچو، عقیدت میں کیا ہے غلو کرنے سے بچو، تم شرک سے بچ جاؤ گے، بدعت سے بچ جاؤ گے، اور شرک پھیلنے کا سبب بھی یہی ہے کہ بزرگوں کی محبت میں غلو ان لوگوں نے کیا، شرک میں پڑ گئے، اپنے بزرگوں کی محبت میں کیا ہے غلو ان لوگوں نے کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، بدعتوں میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً کیا ہے بتلایا ہے کہ دنیا میں آج جو بدعتیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، معاشرے میں جو بدعتیں رائج ہیں، ان میں سے جو چند اہم